جویریہ اور رابعہ رات بھر سو نہیں سکیں۔ وہ مکمل طور پر خوف کی گرفت میں تھیں۔ اگر وہ نہ آئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوال ان کے سامنے بار بار بھیانک شکلیں بدل بدل کر آ رہا تھا۔ انہیں اپنا کیریئر ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کے گھر والے ایسے معاملے پر کیسا رد عمل ظاہر کریں گے۔ وہ انہیں بری طرح ملامت کرتے، انہیں امامہ کے والد کو سب کچھ صاف صاف نہ بتانے پر تنقید کا نشانہ بناتے اور پھر وارڈن سے سارے معاملے کو چھپانے پر اور بھی ناراض ہوتے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت سامنے آنے پر خود ہاشم مبین اور ان کی فیملی کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ اس سارے معاملے میں ان دونوں کے رول کو کس طرح دیکھیں گے، ہاسٹل میں لڑکیاں ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کریں گی، اور پھر اگر یہ سارا معاملہ پولیس کیس بن گیا تو پولیس ان کی اس پردہ پوشی کو کیا سمجھے گی۔ وہ اندازہ کر سکتی تھیں اور اسی لیے بار بار ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ گئی کہاں اور کیوں۔ وہ دونوں اس کے پچھلے رویوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کس طرح پچھلے 1 سال سے وہ بالکل بدل گئی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا بند کر دیا تھا۔ وہ اب الجھی رہنے لگی تھی۔ پڑھائی میں اس کا شوق بھی کم ہو گیا تھا اور اس کی کم گوئی، اور وہ جو ایک بار وہ ہمارے شاپنگ کے لیے جانے پر پیچھے سے غائب تھی، تب بھی وہ یقیناً وہیں گئی ہوگی جہاں وہ اب گئی ہے، اور ہم نے کس طرح بے وقوفوں کی طرح اس پر اعتبار کر لیا تھا۔ رابعہ کو پچھلی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ مگر امامہ ایسی نہیں تھی۔ میں تو اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ بالکل ایسی نہیں ہے۔ جویریہ کو اب بھی اس پر کوئی شک نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے، بس انسان کا کردار کمزور ہونا چاہیے۔ رابعہ بدگمانی کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ رابعہ اس کی مرضی سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ وہ اور اسجد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور وہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ جویریہ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے تو مکھی بنا کر اسے کسی دیوار سے نہیں چپکایا۔ اس کے بابا اس سے ملنے یہاں آئے ہیں، اور وہ اپنے گھر سے آئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ گھر پر نہیں گئی، اور ہم سے وہ یہی کہہ کر گئی تھی کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ رابعہ نے بے چارگی سے کہا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو سکتا ہے وہ اسی لیے گھر نہ پہنچ سکی ہو۔ وہ ہر بار یہاں سے فون کر کے اسلام آباد اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دیتی تھی، تاکہ اس کا بھائی اسے کوسٹر کے اسٹینڈ سے پک کر لے۔ اگر اس بار بھی اس نے اطلاع دی تھی تو پھر اس کے وہاں نہ پہنچنے پر وہ لوگ اطمینان سے وہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ وہ یہاں ہاسٹل میں فون کرتے، اور اس کے والد کے انداز سے تو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا اس ویکنڈ پر اسلام آباد کا کوئی پروگرام ہی نہیں تھا۔ رابعہ نے اس کے قیاس کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا، ہاں، وہ کبھی بھی 1 ماہ میں 2 بار اسلام آباد نہیں جاتی، مگر اس بار تو وہ دوسرے ہی ہفتے اسلام آباد جا رہی تھی، اور اس نے وارڈن سے خاص طور پر یہ کہہ کر اجازت لی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ جویریہ کو پھر خدشات ستانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بری طرح ڈوبیں گے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو ہم نے سب کچھ اس طرح کور اپ کیا۔ ہمیں صاف صاف بات کرنی چاہیے تھی اس کے والد سے کہ وہ یہاں نہیں ہے، پھر وہ جو چاہے کرتے اور ان کا مسئلہ ہوتا۔ کم از کم ہم تو اس طرح نہ پھنستے جس طرح آپ پھنس گئے ہیں۔ رابعہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ خیر، اب کیا ہو سکتا ہے؟ صبح تک انتظار کرتے ہیں۔ اگر وہ کل بھی نہیں آئی تو پھر وارڈن کو سب کچھ بتا دیں گے، جویریہ نے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ رات ان دونوں نے اسی طرح باتیں کرتے جاگتے گزار دی۔ اگلے دن وہ دونوں کالج نہیں گئیں۔ اس حالت میں کالج جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ امامہ ویکنڈ پر ہفتے کو واپسی 9 بجے کے قریب آ جایا کرتی تھی، مگر وہ اس دن نہیں آئی۔ اس کے اعصاب جواب دینے لگے۔ 2:30 بجے کے قریب وہ فخر رنگ اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے کمرے سے وارڈن کے کمرے میں جانے کے لیے نکل آئیں۔ ان کے ذہن میں وہ جملے گردش کر رہے تھے جو انہیں وارڈن سے کہنے تھے۔ وہ وارڈن کے کمرے سے ابھی کچھ دور ہی تھیں جب انہوں نے امامہ کو بڑے اطمینان کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ اس کا بیگ اس کے کاندھے پر تھا، وہ فولڈر ہاتھوں میں۔ وہ یقیناً سیدھی کالج سے آ رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ کو یوں لگا جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی زمین یکدم تھم گئی تھی۔ ان کی رکی ہوئی سانسیں پھر چلنے لگی تھیں۔
کل کے اخبارات میں متوقع وہ ہیڈ لائن جو بھوت بن کر ان کے گرد ناچ رہی تھی یکدم غائب ہو گئیں، اور ان کی جگہ اس غصے اور اشتعال نے لے لی تھی جو انہیں امامہ کی شکل دیکھ کر آیا تھا۔ وہ انہیں دیکھ چکی تھی اور اب ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ تھی۔ تم دونوں آج کالج کیوں نہیں آئی؟ سلام دعا کے بعد اس نے ان سے پوچھا۔ تمہاری مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا تو ہم کہیں آنے جانے کا سوچیں گے، رابعہ نے تند و تیز لہجے میں اس سے کہا۔ امامہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا ہوا رابعہ؟ اس طرح غصے میں کیوں ہو؟ امامہ نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ تم ذرا اندر کمرے میں تو آؤ، پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ میں غصے میں کیوں ہوں۔ رابعہ نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی۔ جویریہ کچھ کہے بغیر ان دونوں کے پیچھے آ گئی۔ امامہ ہکا بکا تھی اور رابعہ اور جویریہ کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رابعہ نے دروازہ بند کر لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ رابعہ نے مڑ کر انتہائی تلخ اور درست لہجے میں اس سے پوچھا۔ اسلام آباد سے، اور کہاں سے؟ امامہ نے اپنا بیگ نیچے زمین پر رکھ دیا۔ اس کے جواب نے رابعہ کو کچھ اور مشتعل کیا۔ شرم کرو امامہ، اس طرح ہمیں دھوکہ دے کر، ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر، آخر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہ ہم ڈفر ہیں، ایڈیٹ ہیں، پاگل ہیں؟ بھائی ہم ہیں، ہم مانتے ہیں، نہ ہوتے تو یوں تم پر اندھا اعتبار نہ کیا ہوتا، تم سے اتنا بڑا دھوکہ نہ کھایا ہوتا۔ رابعہ نے کہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کون سا دھوکہ؟ کیسا دھوکہ؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم آرام سے مجھے اپنی بات سمجھاؤ؟ امامہ نے بے چارگی سے کہا۔ تم ویکینڈ کہاں گزار کر آئی ہو؟ جویریہ نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔ تمہیں بتا چکی ہوں، اسلام آباد میں، وہاں سے آج سیدھا کالج آئی ہوں اور اب کالج سے۔ رابعہ نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ بکواس بند کرو، یہ جھوٹ اب نہیں چل سکتا، تم اسلام آباد نہیں گئی تھیں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس بار امامہ نے بھی قدرے بلند آواز میں کہا۔ کیونکہ تمہارے فادر یہاں آئے تھے کل۔ امامہ کا رنگ اڑ گیا، وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اب منہ کیوں بند ہو گیا ہے؟ اب بھی کہو کہ اسلام آباد سے آ رہی ہو، رابعہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بابا یہاں آئے تھے، امامہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں آئے تھے، تمہارے کچھ کپڑے دینے کے لیے، جویریہ نے کہا۔ انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں ہاسٹل میں نہیں ہوں؟ میں نے جھوٹ بول دیا تھا کہ تم ہاسٹل سے کسی کام سے باہر گئی ہوئی ہو۔ وہ کپڑے دے کر چلے گئے، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا۔ یعنی انہیں کچھ پتہ نہیں چلا؟ اس نے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتے کے اسٹریپس کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ تم منہ اٹھا کر اگلے ہفتے پھر کہیں روانہ ہو جانا۔ مائنڈ یو امامہ، میں اب وارڈن سے اس سلسلے میں بات کرنے والی ہوں۔ ہم تمہاری وجہ سے خاصی پریشانی اٹھا چکے ہیں، مزید اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہتر ہے تمہارے پیرنٹس کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں پتہ چل جائے، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کون سی حرکتوں کے بارے میں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہاسٹل سے اس طرح 2 دن کے لیے گھر کا کہہ کر غائب ہو جانا تمہارے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہے؟ امامہ جواب دینے کے بجائے دوسرے جوتے کے بھی اسٹریپس کھولنے لگی۔ مجھے وارڈن کے پاس چلے ہی جانا چاہیے، رابعہ نے غصے کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ وارڈن سے بات کر لیں گے، پہلے اس سے تو بات کر لیں، تم جلد بازی مت کرو، مگر اس جھیٹ کا اطمینان دیکھو، مجال ہے ذرہ برابر شرمندگی بھی اس کے چہرے سے جھلک رہی ہو، رابعہ نے غصے میں امامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تم دونوں کو سب کچھ بتا دوں گی، اتنا غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ ہی کسی غلط جگہ پر گئی ہوں، اور ہاں بھاگی بھی نہیں ہوں۔ امامہ نے جوتوں کی قید سے اپنے پیروں کو آزاد کرتے ہوئے قدرے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر تم کہاں گئی تھیں؟ اس بار جویریہ نے پوچھا۔ اپنی ایک دوست کے ہاں۔ کون سی دوست؟ ہے ایک،
اس طرح جھوٹ بول کر کیوں؟ تم لوگوں کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی اور گھر والوں کو بتاتی یا ان سے اجازت لینے کی کوشش کرتی تو وہ کبھی اجازت نہ دیتے۔ کس کے ہاں گئی تھیں اور کس لیے؟ جویریہ نے اس بار قدرے تجسس آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا نا، میں بتا دوں گی، کچھ وقت دو مجھے، امامہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ کوئی وقت نہیں دے سکتے تمہیں وقت دیں گے تاکہ تم ایک بار پھر غائب ہو جاؤ اور اس بار واپس ہی نہ آؤ۔ رابعہ نے اس بار بھی ناراضی سے کہا، مگر پہلے کی نسبت اس بار اس کا لہجہ دھیما تھا۔ تمہیں تو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ تم نے ہماری پوزیشن کتنی آکورڈ بنا دی تھی۔ اگر تمہارے اس طرح غائب ہونے کا پتہ چل جاتا تو ہماری کتنی بے عزتی ہوتی، اس کا احساس تھا تمہیں؟ رابعہ نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ بابا اس طرح اچانک یہاں آ جائیں گے، اس لیے میں یہ بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ تم لوگوں کو کسی نازک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ورنہ میں اس طرح کبھی نہ کرتی، امامہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ تم کم از کم ہم پر اعتبار کر کے ہمیں بتا کر جا سکتی تھیں، جویریہ نے کہا۔ میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی، امامہ نے کہا۔ کم از کم میں تمہارے کسی وعدے، کسی بات پر اعتبار نہیں کر سکتی، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے دو رابعہ، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، امامہ نے اس بار قدرے کمزور انداز میں کہا۔ تم کو احساس ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا کریئر اور ہماری زندگی کس طرح داؤ پر لگ گئی تھی؟ یہ دوستی ہوتی ہے، اسے دوستی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، امامہ نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم کہاں غائب ہوئی تھیں، میں تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کروں گی، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امامہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا۔ صبیحہ کے گھر چلی گئی تھی، جویریہ اور رابعہ نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کون؟ ان دونوں نے تقریباً بیک وقت پوچھا۔ تم لوگ جانتی ہو اسے، امامہ نے کہا۔ وہ فورتھ ایئر والی صبیحہ؟ جویریہ نے بے اختیار پوچھا۔ امامہ نے سر ہلایا۔ مگر اس کے گھر کس لیے گئی تھی تم؟ دوستی ہے اس سے میری، امامہ نے کہا۔ دوستی؟ کیسی دوستی؟ 4 دن کی سلام دعا ہے تمہارے ساتھ اس کی، اور میرا خیال ہے تم تو اسے اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہو، پھر اس کے گھر رہنے کے لیے کیوں چل پڑی؟ جویریہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اس طرح جھوٹ بول کر؟ کم از کم اس کے گھر جا کر رہنے کے لیے تمہیں ہم سے یا اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ تم اسے کال کر کے پوچھ لو کہ میں اس کے گھر تھی یا نہیں، امامہ نے کہا۔ چلو یہ مان لیا کہ تم اس کے گھر پر تھیں، مگر کیوں تھیں؟ جویریہ نے پوچھا۔ امامہ خاموش رہی، پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ دونوں حیران ہو کر دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ امامہ نے سر اٹھایا، وہ پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ جویریہ نے کچھ بے چینی محسوس کی۔ کس سلسلے میں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو، امامہ نے قدرے مدھم انداز میں کہا۔ میں؟ جویریہ نے کچھ گڑبڑا کر رابعہ کو دیکھا، جو اب بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تم تو اچھی طرح جانتی ہو۔ تم پہیلیاں مت بجھواؤ، سیدھی اور صاف بات کرو، جویریہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ امامہ نے سر اٹھا کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ دیر بعد شکست خوردہ انداز میں اس نے سر جھکا دیا۔ بتاؤ نا، آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس دن کالج میں امامہ نے جویریہ سے اصرار کیا۔ جویریہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری خواہش ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، امامہ کو جیسے ایک کرنٹ سا لگا۔ اس نے شوق اور بے یقینی کے عالم میں جویریہ کو دیکھا۔
وہ دھیمے لہجے میں کہتی جا رہی تھی، تم میری اتنی اچھی اور گہری دوست ہو کہ مجھے یہ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے کہ تم گمراہی کے راستے پر چل رہی ہو اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ نہ صرف تم بلکہ تمہاری پوری فیملی۔ میری خواہش ہے کہ نیک اعمال پر اگر اللہ مجھے جنت میں بھیجے تو تم میرے ساتھ ہو، لیکن اس کے لیے مسلمان ہونا تو ضروری ہے۔ امامہ کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ رہا تھا۔ بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہو سکی۔ میں توقع نہیں کر سکتی تھی جویریہ کہ تم مجھ سے تحریم جیسی بات کرو گی۔ تمہیں تو میں اپنا دوست سمجھتی تھی، مگر تم بھی؟ جویریہ نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تحریم نے تم سے تب جو کچھ کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ امامہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے جویریہ کی باتوں سے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ صرف آج ہی نہیں، میں اس وقت بھی تحریم کو صحیح سمجھتی تھی، مگر میری تمہارے ساتھ دوستی تھی اور میں چاہنے کے باوجود تم سے یہ نہیں کہہ سکی کہ میں تحریم کو حق بجانب سمجھتی ہوں۔ اگر وہ یہ کہتی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو تو یہ ٹھیک تھا، تم مسلمان نہیں ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ امامہ کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر جویریہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم میرا بازو چھوڑ دو، مجھے جانے دو، آئندہ کبھی تم مجھ سے بات تک مت کرنا۔ امامہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں اس سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، امامہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی، تم نے کتنا ہرٹ کیا ہے مجھے۔ جویریہ مجھے کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کر رہی ہوں، حقیقت بتا رہی ہوں۔ رونے یا جذبات میں آنے کے بجائے تم ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات سوچو۔ میں آخر تم کو بیکار کسی بات پر ہرٹ کیوں کروں گی؟ جویریہ نے اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ یہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ تم مجھے ہرٹ کیوں کر رہی ہو، مگر مجھے آج یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہے کہ تم میں اور تحریم میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ تم مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اس سے میری دوستی اتنی پرانی نہیں تھی جتنی تمہارے ساتھ ہے۔ امامہ کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مسلسل اپنا بازو جویریہ کے گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہارا اصرار تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤں۔ میں اسی لیے تمہیں نہیں بتا رہی تھی، اور میں نے تمہیں پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ تم میری بات پر بہت ناراض ہوگی، مگر تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی، مجھے اگر یہ پتہ ہوتا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی بات کرو گی تو میں کبھی تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جاننے کا اصرار نہ کرتی۔ امامہ نے اس بار قدرے غصے میں کہا، اچھا میں دوبارہ اس معاملے پر تم سے بات نہیں کروں گی۔ جویریہ نے قدرے مدافعانہ انداز میں کہا، اس سے کیا ہوگا؟ مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ تم در حقیقت میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ ہماری دوستی اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ آج تک میں نے کبھی تم پر اس طرح تنقید نہیں کی، مگر تم مجھے اسلام کا ایک فرقہ سمجھنے کے بجائے غیر مسلم بنا رہی ہو۔ امامہ نے کہا، میں اگر ایسا کر رہی ہوں تو غلط نہیں کر رہی۔ اسلام کے تمام فرقے کم از کم یہ ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس بار جویریہ کو بھی غصہ آ گیا۔ مائنڈ یور لینگویج۔ امامہ بھی بھڑک اٹھی۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں امامہ، میں ہی نہیں، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ تمہاری فیملی نے روپے کے حصول کے لیے مذہب بدلا ہے۔ امامہ میری باتوں پر اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے امامہ نے جویریہ کی بات کاٹ دی، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کسی بھی بات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کی۔ میں جانتی ہوں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں۔ تم نہیں جانتی، اور یہی افسوسناک بات ہے، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اس بار بہت زور کے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا اور تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ اس بار جویریہ نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی۔
وہ کچھ افسوس اور پریشانی سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ امامہ اس طرح ناراض نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ آج ہو گئی تھی، اور یہی بات جویریہ کو پریشان کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اسکول میں ہونے والے ایک واقعے سے شروع ہوا تھا۔ امامہ اس وقت میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور تحریم اس کی اچھی دوستوں میں سے ایک تھی۔ وہ لوگ کئی سال سے اکٹھے تھے اور نہ صرف ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے بلکہ ان کی فیملیز بھی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتی تھیں۔ اپنی فرینڈز میں سے امامہ کی سب سے زیادہ دوستی تحریم اور جویریہ سے تھی، مگر اسے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی گہری دوستی کے باوجود بھی جویریہ اور تحریم اس کے گھر آنے سے کتراتی تھیں۔ امامہ ہر سال اپنی سالگرہ پر انہیں انوائٹ کرتی اور اکثر وہ اپنے گھر پر ہونے والی دوسری تقریبات میں بھی انہیں مدعو کرتی۔ وہ گھر سے اجازت نہ ملنے کا بہانہ بنا دیتی۔ چند بار امامہ نے خود ان دونوں کے والدین سے اجازت لینے کے لیے بات کی، لیکن اس کے بے تحاشا اصرار کے باوجود ان دونوں کے والدین انہیں اس کے گھر جانے کی اجازت نہ دیتے۔ ان کے رویے پر کچھ شاکی ہو کر اس نے اپنے والدین سے شکایت کی، تمہاری یہ دونوں فرینڈز سید ہیں، یہ لوگ عام طور پر ہمارے فرقوں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے ان دونوں کے والدین انہیں ہمارے گھر آنے نہیں دیتے۔ ایک بار اس کی امی نے اس کی شکایت پر کہا، یہ کیا بات ہوئی، ہمارے فرقوں کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ امامہ کو ان کی بات پر تعجب ہوا۔ اب یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے فرقے کو کیوں پسند نہیں کرتے، یہ تو ہمیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں۔ اس کی امی نے کہا، کیوں غیر مسلم کہتے ہیں؟ ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں۔ امامہ نے کچھ الجھ کر کہا، ہاں بالکل، ہم مسلمان ہیں، مگر یہ لوگ ہمارے نبی پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کی امی نے کہا، کیوں؟ کیوں کا میں کیا جواب دے سکتی ہوں؟ اب یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، کٹر ہیں بڑے، یہ تو انہیں قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کون سیدھے راستے پر تھا۔ مگر امی، مجھ سے تو انہوں نے کبھی مذہب پر بات نہیں کی، پھر مذہب مسئلہ کیسے بن گیا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر دوسرے کے گھر آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ امامہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی، یہ بات انہیں کون سمجھائے گا؟ یہ لوگ ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، حالانکہ خود انہیں ہمارے بارے میں کچھ پتہ نہیں، بس مولویوں کے کہنے میں آ کر ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ انہیں ہمارے بارے میں اور ہمارے نبی کے تعلیمات کے بارے میں کچھ پتہ ہو تو یہ لوگ اس طرح نہ کریں۔ شاید پھر انہیں کچھ شعور آ جائے اور یہ لوگ بھی ہماری طرح راہ راست پر آ جائیں۔ تمہاری فرینڈز اگر تمہارے گھر نہیں آتی تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بھی ان کے گھر مت جایا کرو۔ مگر امی، ان کی غلط فہمیاں تو دور ہونا چاہیے میرے بارے میں، امامہ نے ایک بار پھر کہا۔ یہ کام تم نہیں کر سکتی، ان لوگوں کے ماں باپ مسلسل اپنے بچوں کی ہمارے خلاف برین واشنگ کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں ہمارے خلاف زہر بھرتے رہتے ہیں۔ نہیں امی، وہ میری بیسٹ فرینڈز ہیں، ان کو میرے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ میں ان لوگوں کو اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے دوں گی تاکہ ان کے دل سے میرے بارے میں یہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں، پھر ہو سکتا ہے یہ ہمارے نبی کو بھی مان جائیں۔ کہا۔ اس کی امی کچھ سوچ میں پڑ گئیں۔ آپ کو میری تجویز پسند نہیں آئی؟ ایسا نہیں ہے، تم ضرور انہیں اپنی کتابیں دو، مگر اس طریقے سے نہیں کہ انہیں یہ لگے کہ تم اپنے فرقے کی ترویج کے لیے انہیں یہ کتابیں دے رہی ہو۔ تم انہیں یہ کہہ کر کتابیں دینا کہ تم چاہتی ہو کہ وہ ہمارے بارے میں جانیں، ہم کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ ان کتابوں کا ذکر وہ اپنے گھر والوں سے نہ کریں، ورنہ وہ لوگ زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ امامہ نے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ اس کے چند دنوں بعد امامہ اسکول میں کچھ کتابیں لے گئی تھی۔ بریک کے دوران جب وہ گراؤنڈ میں آ کر بیٹھیں تو امامہ اپنے ساتھ وہ کتابیں بھی لے آئی۔ میں تمہارے اور جویریہ کے لیے کچھ لے کر آئی ہوں۔ کیا لائی ہو، دکھاؤ۔ امامہ نے شاپر سے وہ کتابیں نکال لیں اور انہیں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف بڑھا دیا۔
وہ دونوں ان کتابوں پر نظر ڈالتے ہی کچھ چپ سی ہو گئیں۔ جویریہ نے امامہ سے کچھ نہیں کہا، مگر تحریم یکدم کچھ اکھڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ یہ کتابیں میں تمہارے لیے لائی ہوں، امامہ نے کہا۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ کس طرح کی غلط فہمیاں؟ وہی غلط فہمیاں جو تمہارے دل میں ہمارے مذہب کے بارے میں ہیں، امامہ نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ ہمیں تمہارے مذہب یا تمہارے نبی کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں؟ تحریم نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں خود اندازہ کر سکتی ہوں، صرف اسی وجہ سے تو تم لوگ ہمارے گھر نہیں آتے۔ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، یا ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا بھی ایک نبی ہے، اور وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امامہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تحریم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں اسے واپس تھما دیں۔ ہمیں تمہارے اور تمہارے مذہب کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ ہم تمہارے مذہب کے بارے میں ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے تم کو کوئی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بڑے روکھے انداز میں امامہ سے کہا۔ اور جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے تو میرے اور جویریہ کے پاس اتنا بیکار وقت نہیں کہ ان احمقانہ دعووں، خوش فہمیوں اور گمراہی کے اس پلندے پر وقت ضائع کریں جسے تم اپنی کتابیں کہہ رہی ہو۔ تحریم نے ایک جھٹکے کے ساتھ جویریہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں کھینچ کر انہیں بھی امامہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ امامہ کا چہرہ خفت اور شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ اسے تحریم سے اس طرح کے تبصرے کی توقع نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو وہ کبھی اسے وہ کتابیں دینے کی حماقت ہی نہ کرتی۔ اور جہاں تک اس احترام کا تعلق ہے تو اس نبی میں جس پر نبوت کا نزول ہوتا ہے، اور اس نبی میں جو خود بخود نبی ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو اگر قرآن پر واقعی یقین ہوتا تو تمہیں اس کے ایک ایک حرف پر یقین ہوتا۔ نبی ہونے میں اور نبی بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تحریم، تم میری اور میرے فرقے کی بے عزتی کر رہی ہو، امامہ نے آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہی، میں صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ وہ اگر تمہیں بے عزتی لگتی ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ روزہ رکھنے اور بھوکے رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے عیسائی اور ہندو بھی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو کیا انہیں مسلمان مان لیا جاتا ہے؟ اور بہت سے مسلمان بھی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے دوسری الہامی کتابیں پڑھتے ہیں، تو کیا وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں؟ اور تم لوگ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے، تم ان کی نبوت کو جھٹلاؤ گے تو اور کیا کیا جھٹلاؤ گے؟ پھر تو انجیل کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر تو توریت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں ان کی نبوت کی بات کی گئی ہے۔ پھر قرآن پاک کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قرار دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتا ہے تو ان مناظروں کی کیا توجہ پیش کرتا ہے جو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کئی سال عیسائی پادریوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے آخری دین ہونے پر کرتا رہا تھا؟ اس لیے امامہ ہاشم، تم ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش مت کرو جن کے بارے میں تمہیں سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہیں نہ اس مذہب کے بارے میں پتہ ہے جس پر تم چل رہی ہو، اور نہ اس کے بارے میں جس پر تم بات کر رہی ہو، تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں ایک چیز اور بتا دوں تمہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا،
تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے ختم ہونے کا انکار کرتے ہو تو ہمارے پیغمبر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ امامہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تو پھر ہم بھی انجیل پر یقین رکھتے ہیں، اسے الہامی کتاب مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم کرسچن ہیں؟ اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو کیا پھر ہم یہودی ہیں؟ تحریم نے کچھ تمسخر سے کہا، لیکن ہمارا دین اسلام ہے، کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور ہم ان پیغمبروں پر یقین رکھنے کے باوجود نہ عیسائیت کا حصہ ہیں نہ یہودیت کا، بالکل اسی طرح تم لوگوں کا نبی ہے، کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو۔ ویسے تو تم لوگ ہمیں بھی مسلمان نہیں سمجھتے، ابھی تم اصرار کر رہی ہو کہ تم اسلام کا ایک فرقہ ہو، جبکہ تمہارے نبی اور اس کے بعد آنے والے تمہاری جماعت کے تمام لیڈرز کا دعویٰ ہے کہ جو مرزا کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اسلام سے تو تم لوگ تمام مسلمانوں کو پہلے ہی خارج کر چکے ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ امامہ نے قدرے لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر تم اپنے والد سے ذرا اس معاملے کو ڈسکس کرو، وہ تمہیں خاصی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دیں گے اس بارے میں۔ تمہارے مذہب کے خاصے سرکردہ رہنما ہیں وہ، تحریم نے کہا۔ اور یہ جو کتابیں تم ہمیں پیش کر رہی ہو، انہیں خود پڑھا ہے تم نے؟ نہیں پڑھا ہوگا، ورنہ تمہیں پتہ ہوتا ان سرکردہ رہنماؤں کے بارے میں۔ جویریہ تحریم کی اس ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی تھی، وہ صرف کنکھیوں سے امامہ کو دیکھتی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میری کتاب مجھ تک یہ دونوں باتیں بہت صاف، واضح اور دو ٹوک انداز میں پہنچا دیتی ہے، تو پھر مجھے کسی اور شخص کی ثبوت اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تحریم نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے تم اپنے مذہب کو یا ہمارے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہ کرو، اتنے سالوں کی دوستی چل رہی ہے، چلنے دو۔ جہاں تک تمہارے گھر نہ آنے کا تعلق ہے تو ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرے والدین کو تمہارے گھر آنا پسند نہیں۔ یہاں اسکول میں تم سے دوستی اور بات ہے، بہت سے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے، ہماری اور دوستی میں عام طور پر مذہب آڑے نہیں آتا، لیکن گھر میں آنا جانا کچھ مختلف چیز ہے۔ انہیں شاید میرے کسی عیسائی یا یہودی یا ہندو دوست کے گھر جانے پر اعتراض نہ ہو، لیکن تمہارے گھر جانے پر ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے مذہب کو مانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، جس مذہب سے تعلق ہوتا ہے وہی بتاتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا تم لوگوں کو ناپسند کیا جاتا ہے اتنا ان لوگوں کو نہیں کیا جاتا، کیونکہ تم لوگ صرف پیسے کے حصول اور اچھے مستقبل کے لیے یہ نیا مذہب اختیار کر کے ہمارے دین میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر کرسچن، یہودی یا ہندو ایسا نہیں کرتے۔ امامہ نے بے اختیار اسے ٹوکا۔ کس پیسے کی بات کر رہی ہو تم ہماری فیملی کو جانتی ہو، ہم لوگ شروع سے ہی بہت امیر ہیں، ہمیں کون سا روپیہ مل رہا ہے اس مذہب پر رہنے کے لیے؟ ہاں، تم لوگ اب بڑے خوشحال ہو، مگر شروع سے تو ایسے نہیں تھے۔ تمہارے دادا مسلمان تھے مگر غریب آدمی تھے، وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ایک چھوٹے کاشتکار تھے۔ ربوہ سے کچھ فاصلے پر ان کی تھوڑی بہت زمین تھی، پھر تمہارے تایا نے اپنے کسی دوست کے توسط سے وہاں جانا شروع کر دیا اور یہ مذہب اختیار کر لیا، اور بے تحاشا امیر ہو گئے، کیونکہ انہیں وہاں سے بہت زیادہ پیسہ ملا۔ پھر آہستہ آہستہ تمہارے والد اور تمہارے چچا نے بھی اپنا مذہب بدل لیا، پھر تم لوگوں کا خاندان اس ملک کے متمول ترین خاندانوں میں شمار ہونے لگا، اور یہ کام کرنے والے تم لوگ واحد نہیں ہو، زیادہ تر اسی طریقے سے لوگوں کو اس مذہب کا پیروکار بنایا جا رہا ہے۔ امامہ نے کچھ بھڑکتے ہوئے اس کی بات کو کاٹا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم اپنے گھر والوں سے پوچھ لینا کہ اس قدر دولت کس طرح آئی ان کے پاس،
اور ابھی بھی کس طرح آ رہی ہے؟ تمہارے والد اس مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، ہر سال لاکھوں ڈالرز آتے ہیں انہیں غیر ملکی مشنز اور NGOs سے۔ تحریم نے کچھ تحقیر آمیز انداز میں کہا، یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ۔ میرے بابا کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، وہ اگر اس فرقے کے لیے کام کرتے ہیں تو غلط کیا ہے؟ کیا دوسرے فرقوں کے لیے کام نہیں کیا جاتا؟ دوسرے فرقوں کے بھی تو علماء ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرے فرقوں کو یورپی مشنز سے روپیہ نہیں ملتا۔ میرے بابا کو کہیں سے کچھ نہیں ملتا، امامہ نے ایک بار پھر کہا۔ تحریم نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امامہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر گردن موڑ کر اپنے پاس بیٹھی جویریہ کی طرف دیکھا۔ کیا تم بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچتی ہو؟ تحریم نے غصے میں آ کر تم سے یہ سب کچھ کہا ہے، تم اس کی باتوں کا برا مت مانو۔ جویریہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم ان سب باتوں کو چھوڑو، آؤ کلاس میں چلتے ہیں، بریک ختم ہونے والی ہے، جویریہ نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اس دن وہ گھر واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر روتی رہی۔ تحریم کی باتوں نے اسے واقعی بہت دل برداشتہ اور مایوس کیا تھا۔ ہاشم مبین احمد اس دن شام کو ہی آفس سے گھر واپس آ گئے۔ واپس آنے پر انہیں سلمیٰ نے بتایا کہ امامہ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اس کا حال احوال پوچھنے اس کے کمرے میں چلے آئے۔ امامہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ہاشم مبین حیران رہ گئے۔ کیا بات ہے امامہ؟ انہوں نے امامہ کے قریب آ کر پوچھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کچھ بہانہ کرنے کے بجائے بے اختیار رونے لگی۔ ہاشم کچھ پریشان ہو کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا ماما؟ تحریم نے آج اسکول میں مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ہاشم مبین نے بے اختیار ایک اطمینان بھری سانس لی۔ پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے تم لوگوں میں؟ بابا آپ کو نہیں پتہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، امامہ نے باپ کو مطمئن ہوتے دیکھ کر کہا۔ بابا وہ باپ کو تحریم کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو بتانے لگی۔ ہاشم مبین کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ تم سے کس نے کہا تھا تم اسکول کتابیں لے کر جاؤ انہیں پڑھانے کے لیے؟ انہوں نے امامہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں ان کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتی تھی، امامہ نے قدرے کمزور لہجے میں کہا۔ تمہیں ضرورت ہی کیا تھی کسی کی غلط فہمیاں دور کرنے کی؟ وہ ہمارے گھر نہیں آتی تو نہ آئیں، ہمیں برا سمجھتی ہیں تو سمجھتی رہیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاشم مبین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر اب تمہاری اس حرکت سے پتہ نہیں وہ کیا سمجھیں گی، کس کس کو بتائیں گی کہ تم نے اسے وہ کتابیں دینے کی کوشش کی، خود اس کے گھر والے بھی ناراض ہوں گے۔ امامہ ہر ایک کو یہ بتاتے ہوئے نہیں پھرتے کہ تم کیا ہو، نہ ہی اپنے فرقے کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اگر کوئی بحث کرنے کی کوشش بھی کرے تو ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، ورنہ لوگ خواہ مخواہ فضول طرح کی باتیں کرتے ہیں اور فضول طرح کے شبہات میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، انہوں نے سمجھایا۔ مگر بابا آپ بھی تو بہت سارے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، امامہ نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ یہ بات اور ہے، میں صرف انہی لوگوں سے مذہب کی بات کرتا ہوں جن سے میری بہت بے تکلفی ہو چکی ہوتی ہے اور جن کے بارے میں مجھے یہ محسوس ہو کہ ان پر میری ترغیب اور تبلیغ کا اثر ہو سکتا ہے۔ میں 2-4 دن کی ملاقات میں کسی کو کتابیں بانٹنا شروع نہیں ہو جاتا، ہاشم مبین نے کہا۔ بابا ان سے میری دوستی 2-4 دن کی نہیں ہے، ہم کئی سالوں سے دوست ہیں، امامہ نے اعتراض کیا۔ ہاں مگر وہ دونوں سید ہیں اور دونوں کے گھرانے بہت مذہبی ہیں، تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی۔ میں نے تو صرف انہیں یہ اپنے فرقے کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ ہمیں غیر مسلم تو نہ سمجھیں، امامہ نے کہا۔ اگر وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی کیا فرق پڑتا ہے، وہ خود غیر مسلم ہیں، ہاشم مبین نے بڑی عقیدت سے کہا۔ وہ تو خود گمراہی کے راستے پر ہیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کو غیر ملکی مشنز سے روپیہ ملتا ہے، NGOs سے روپیہ ملتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے فرقے کا پیروکار بنائیں۔ ہاشم مبین نے تنفر سے گردن کو جھٹکا۔ مجھے صرف اپنی جماعت سے روپیہ ملتا ہے
اور وہ روپیہ ہوتا ہے جو ہماری اپنی کمیونٹی اندرون ملک اور بیرون ملک سے اکٹھا کرتی ہے۔ ہمارے پاس اپنے روپے کی کیا کمی ہے؟ ہماری اپنی فیکٹریز نہیں ہیں کیا؟ اور اگر مجھے غیر ملکی مشن اور NGOز سے روپیہ ملے بھی تو میں بڑی خوشی سے لوں گا۔ آخر اس میں برائی کیا ہے؟ دین کی خدمت کر رہا ہوں، اور جہاں تک اپنے مذہب کی ترویج اور تبلیغ کی بات ہے تو اس میں بھی کیا برائی ہے؟ اگر اس ملک میں عیسائیت کی تبلیغ ہو سکتی ہے تو ہمارے فرقے کی کیوں نہیں؟ ہم تو ویسے بھی اسلام کا ایک فرقہ ہیں، لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ہاشم مبین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ مگر تم لوگوں سے اس معاملے پر بات مت کیا کرو، اس بحث مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ابھی ہم لوگ اقلیت میں ہیں۔ جب اکثریت میں ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کے لوگ اتنی بے خوفی سے اس طرح بڑھ بڑھ کر بات نہیں کر سکیں گے، پھر وہ اس طرح ہماری تذلیل کرتے ہوئے ڈریں گے، مگر فی الحال ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگانا چاہیے۔ بابا، آئین میں ہمیں اقلیت اور غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جب ہم اسلام کا ایک فرقہ ہیں تو پھر انہوں نے ہمیں غیر مسلم کیوں ٹھہرایا ہے؟ امامہ کو تحریم کی کہی ہوئی ایک اور بات یاد آئی، یہ سب مولویوں کی کارستانی تھی، اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ سب ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہماری تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی تو ہم پھر اپنی مرضی کے قوانین بنوائیں گے اور اس طرح کی تمام ترمیمات کو آئین میں سے ہٹا دیں گے، ہاشم مبین نے پرجوش انداز میں کہا، اور تمہیں اس طرح بے وقوفوں کی طرح کمرے میں بند ہو کر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاشم مبین نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا۔ امامہ انہیں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ تحریم کے ساتھ وہ اس کی دوستی کا آخری دن تھا، اور اس میں تحریم سے زیادہ خود اس کا رویہ وجہ تھا۔ وہ تحریم کی باتوں سے اس حد تک دل برداشتہ ہوئی تھی کہ اب تحریم کے ساتھ دوبارہ پہلے جیسے تعلقات قائم رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ خود تحریم نے بھی اس کی اس خاموشی کو پھلانگنے یا توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاشم مبین احمدی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے بڑے بھائی اعظم مبین احمد بھی جماعت کے اہم رہنماؤں میں سے تھے۔ ان کے پورے خاندان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام افراد بہت سال پہلے اس وقت قادیانیت اختیار کر گئے تھے جب اعظم مبین احمد نے اس کام کا آغاز کیا۔ جن لوگوں نے قادیانیت اختیار نہیں کی تھی وہ باقی لوگوں سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ اپنے بڑے بھائی اعظم مبین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہاشم مبین نے بھی یہ مذہب اختیار کر لیا۔ اعظم مبین ہی کی طرح انہوں نے اپنے مذہب کے فروغ اور تبلیغ کے لیے کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ 10-15 سالوں میں وہ دونوں بھائی اس تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہونے لگے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بے تحاشا پیسہ کمایا اور اس پیسے سے انہوں نے سرمایہ کاری بھی کی، مگر ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تحریک کی تبلیغ کے لیے میسر ہونے والے فنڈز ہی تھے۔ ان کا شمار اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا۔ بے تحاشا دولت ہونے کے باوجود اعظم اور ہاشم مبین کے گھر کا ماحول روایتی تھا۔ ان کی خواتین باقاعدہ پردہ کیا کرتی تھیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان خواتین پر ناروا پابندیاں یا کسی قسم کا جبر روا رکھا گیا تھا۔ اس مذہب کی خواتین میں تعلیم کا تناسب پاکستان میں کسی بھی مذہب کے مقابلے میں ہمیشہ ہی زیادہ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اعلیٰ تعلیم بھی معروف اداروں سے حاصل کی۔ امامہ بھی اسی قسم کے ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ وہ یقیناً ان لوگوں میں سے تھی جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور اس نے ہاشم مبین کو بھی کسی قسم کی مالی مسائل سے گزرتے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے تحریم کی یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اس کے خاندان نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے مذہب اختیار کیا ہے۔ غیر ملکی مشنز اور بیرون ملک سے ملنے والے فنڈز کا الزام بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ ہاشم مبین اس مذہب کی تبلیغ اور ترویج کرتے اور تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک ہیں، مگر یہ کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ وہ شروع ہی سے اس سلسلے میں اپنے تایا اور والد کی سرگرمیوں کو دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کے نزدیک یہ کام ایسا تھا جو وہ اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے کر رہے تھے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کئی بار مذہبی اجتماع میں بھی جا چکی تھی اور سرکردہ رہنماؤں کے لندن سے سیٹلائٹ کے ذریعے ہونے والے خطبات بھی باقاعدگی سے سنتی اور دیکھتی آ رہی تھی۔
تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے سے پہلے اس نے کبھی اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے لیے اپنا فرقہ ایسا ہی تھا جیسے اسلام کا کوئی دوسرا فرقہ۔ برین واشنگ بھی اسی طرح کی گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ صرف وہی سیدھے راستے پر تھے، بلکہ وہی جنت میں جائیں گے۔ اگرچہ گھر میں بہت شروع میں ہی اسے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ وہ دراصل کیا ہیں۔ اسکول میں تعلیم کے دوران ہی وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ 1974 میں انہیں پارلیمنٹ نے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ مذہبی داؤ میں آ کر کیا جانے والا ایک سیاسی فیصلہ ہے، مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی وہ اپنے مذہب کا مطالعہ تھا۔ تبلیغی مواد کے علاوہ، ان کتابوں کے علاوہ جنہیں اس مذہب کے ماننے والے مقدس سمجھتے تھے، اس نے اور بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور بنیادی طور پر اسی زمانے میں اس کی الجھنوں کا آغاز ہوا۔ مگر کچھ عرصہ مطالعے کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میٹرک کے فوراً بعد اسجد سے اس کی منگنی ہو گئی۔ وہ اعظم مبین کا بیٹا تھا۔ یہ اگرچہ کوئی محبت کی منگنی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود امامہ اور اسجد کی پسند اس رشتے کا باعث بنی تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد اسجد کے لیے امامہ کے دل میں خاص جگہ بن گئی تھی۔ اپنی پسند کے شخص سے نسبت کے بعد اس کا دوسرا ٹارگٹ میڈیکل میں ایڈمیشن تھا، اور اسے اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پہنچ اتنی ہے کہ اگر وہ میرٹ پر نہ بھی ہوئی تب بھی وہ اسے میڈیکل کالج میں داخل کروا سکتے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو بھی وہ بیرون ملک جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی تھی۔